مسیح یسوع میں آپ کو سلام۔ شکر گزار ہوں بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کے لیے جنہوں نے 7 صلیبی کلمات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں 7ویں کلمے کو بیان کر سکوں۔ میں نہایت شکر گزار ہوں ان کی اس خدمت کے لیے۔ عزیزو، 7 کا عدد کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں جو حوالہ جات درج ہیں اس 7ویں صلیبی کلمے کے لیے جو یسوع مسیح نے جان کنی کی حالت میں صلیب پر بیان کیے تھے، اس میں سے جو سب سے آخری جملہ جو انہوں نے ادا کیا وہ 7واں کلمہ ہے، اور اس کا وقت تقریباً دوپہر 3 بجے کا بنتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے اسے کاملیت کا کلمہ بھی کہا گیا ہے، سپردگی کا کلمہ بھی کہا گیا ہے، اعتماد کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں، اور یہی آج بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزو، آئیے میں آپ کے ساتھ مل کر ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 23واں باب 44، 45 اور 46 آیت کو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ عزیزو، بیک گراؤنڈ سے آپ پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس طرح سے بتایا گیا ہے، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دوپہر کا وقت ہے، 3 بجے کا وقت ہے، اور پھر جب اس تعلق سے بات کی جا رہی ہے تو پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہونے والا ہے، جب یسوع مسیح اپنی جان دینے والے ہیں، مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ یہی اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے، لیکن جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو مقدس کا پردہ پھٹ گیا وہ یہ تھا کہ خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن بحال ہو گیا۔ جو خدا کے اور انسان کے درمیان، یعنی پاک تر مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان جو ایک پردہ سا تھا وہ الگ ہو گیا، اور خدا اپنے لوگوں میں آ گیا، اس کے لوگ خدا تک رسائی حاصل کر سکے۔ جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے وہ تھے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ What a wonderful trust! کتنا زبردست بھروسہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ اگر امثال کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اپنے پورے دل سے خداوند پر اعتماد کر، یعنی کہ بھروسہ کر، اور یہی یسوع نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ذرا اس کی محبت کی نوعیت کو دیکھیں کہ جب وہ اپنی جان دینے والا ہے اس وقت بھی وہ ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے، ایک سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے خدا پہ بھروسہ کرنا ہے۔ نہ صرف اس رہتی دنیا میں، نہ صرف اپنی جسمانی زندگی میں، جسم میں زندگی رکھتے ہوئے صرف خدا پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ آنے والے وقت میں بھی خدا پہ بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسہ اور ٹرسٹ ریلیشن شپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، دیٹ مینز، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس شخص پر پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے۔ آپ کا ایمان اس حد تک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یسوع ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے اس میں جو آخری جسم میں انہوں نے بات کرنی ہے، وہ خدا کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ خدا جو اس جسم میں ہماری حفاظت کرتا ہے وہی ہماری روحوں کا بھی مالک ہے۔ ارے ہمارے بدن اپنے
نہیں ہیں, ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. اور جب یسوع کے لہو کی قیمت سے ہم خریدے گئے ہیں تو پھر ہمیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اس پر یقین کیا ہے, اس پر ایمان رکھا ہے, اور پھر جو اس کے وعدے ہیں جیسے ہم ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں, اسی طرح آنے والی زندگی میں بھی خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے جب اس زمین پر رہتے ہوئے وہ سب اس نے پورا کیا تو آنے والی زندگی میں بھی وہ پورا کرے گا. یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا. ارے ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں, ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں, لیکن مرنا میرے لیے نفع ہے, اس بات سے ہم غافل ہیں. ہم کہتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن موت ایک ایسا حصہ ہے جس سے ہر کوئی خوف زدہ ہے. لیکن ایماندار, جو ایماندار کاملیت کی حد تک پہنچ جائے, جو 7ویں عدد کی حد تک پہنچ جائے, اس کا بھروسہ اور اعتقاد اور یقین خدا پر اس طرح کامل ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کرے گا, کیونکہ اس زمین پر جو کچھ میں نے اس سے مانگا اس نے وہ دیا. اس لیے آنے والے جہان پر بھی وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے. اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس کی محبت کی خوبی دیکھیں, جب ہم گناہ گار تھے تب مسیح ہمارے لیے ہوا, تو اس نے یہ بھروسہ کرنا سکھا دیا ہمیں. اس نے پہلے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم جو گناہ کرو گے اس کی میں قیمت ابھی سے ادا کر دیتا ہوں. تو یقین کیجئے کہ ہمیں بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس مسیحا نے جس نے میرے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, جو باقی کلمات سنانے والے میرے عزیز بہنوں بھائیوں نے آپ سے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے اور آپ سیکھ چکے ہیں, تو اس میں بھی یہ بات سیکھ لیجئے کہ تمام باتوں میں ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے. اور جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے گا اس وقت ہم خدا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند جیسے تو نے مجھ پر بھروسہ کیا. خدمت کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھ لیں, خدا نے آپ پر بھروسہ کیا اس لیے اس نے آپ کے سپرد خدمت کی. جو فیملیز کو رن کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ خدا نے آپ پر بھروسہ کیا اس لیے اس نے آپ کو ریلیشن شپس دیے. جو اچھی جابز کرنے والے ہیں, جو چرچ کے اچھے خدمت گزار لوگ ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ خدا نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور ریٹرن میں ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. تمام باتوں میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے, ہر ایک چیز میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور محبت کا یہ ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے محبوب پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹرسٹ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں. آپ خدا پر یقین کرتے ہیں, خدا آپ پر یقین کرتا ہے, تو اس لیے اس پر بھروسہ کیجئے کہ اس جہاں میں جیسے وہ آپ کو سنبھالے ہوئے ہے, اسی طرح آگے بھی وہ اسی طرح سے آپ کو سنبھالے رکھے گا. تو عزیزو, اس 7ویں کلمے کی جو نوعیت ہے وہ اعتماد کی ہے, وہ بھروسے کی ہے, وہ یقین کی ہے. اور آخری الفاظ جو یسوع نے ادا کیے وہ یہی تھے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جس طرح وہ اپنے آسمانی باپ پر بھروسہ کر رہا ہے, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پر بھروسہ کریں, اور سب سے بڑھ کر خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کریں, کیونکہ وہ ہماری سب راہوں میں ہمارا مددگار ہے. اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے اپنے سر کو جھکائیے, آنکھوں کو بند کیجیے. میں آپ کے لیے چند لمحوں میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں. قادر مطلق خدا, یسوع مسیح کے ببرکت نام سے میں تیرا شکر کرتا ہوں. جتنے سننے والے یہ لوگ ہیں, تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان سب پر خداوند اپنی برکت کو جاری کر, تاکہ ان کا اعتقاد, ان کا ایمان, ان کا بھروسہ تجھ میں کامل ہو, اور ہم خداوند اس کے وسیلہ سے کثرت کی برکت حاصل کریں. یسوع مسیح کے بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, آمین. بلیسنگ ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور
سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ کو برکت ملی ہے، میرا ایمان ہے کہ سننے والے لوگوں کو ضرور بلیسنگ ملی ہے، تو اسی لیے بلیسنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پر کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔